السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں جو کہانی لائی ہوں وہ ہے، اس کا نام ہے تیرے نام کی شہرت، اور یہ شازیہ چودھری نے ہی لکھی ہے۔ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ مر چکے ہیں اور وہ دادی کے ساتھ رہتی ہے۔ گھر بار ٹھیک ہے، کوئی آمدنی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اسکول میں جاب کرتی ہے اور ہر وقت اپنی دادی کو تنگ کرتی رہتی ہے، اور ہر وقت دادی کی کوئی بات نہیں مانتی صحیح طرح سے۔ دادی سے اپنی گاڑی کی فرمائش پہ لگی رہتی ہے کہ دادی مجھے گاڑی خریدنی ہے، گاڑی خریدنے کا بہت شوق ہے۔ تو اس کی دادی کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، گاڑی خرید بھی سکتی ہے۔ اس کی دادی کہتی تم شادی کر لو، میں تمہیں جہیز میں دے دوں۔ کہتی نہیں مجھے نہیں چاہیے، ابھی مجھے تھوڑی سکون کی زندگی گزارنی ہے۔ وہ ایک اسکول میں جاب کرتی ہوتی ہے، بڑے ہائی کلاس اسکول میں، جہاں پہ ایک دو اس کی کلاس میں نا آوارہ قسم کے بھی لڑکے ہوتے ہیں، جن میں ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے نعمان پیرزادہ۔ نعمان پیرزادہ ہوتا ہے نہایت بدتمیز اور شرارتی سا لڑکا ہوتا ہے، جو کبھی اس کی بات نہیں اچھی طرح سے مانتا، لیکن وہ اس کو کئی بار سزا دے کے کمرے سے باہر بھی نکال دیتی ہے، روم سے۔ تو اس طرح سے اس کی کلاس میں نا کچھ دنوں بعد ایک لڑکی آتی ہے، مریم، 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہے۔ وہ آتی ہے، وہ بڑی پیاری بچی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے۔ نعمان پیرزادہ جو ہوتا ہے نا اس کو آتے جاتے تنگ کرتا ہے۔ تو ایک دن وہ اپنا پیریڈ لے کے واپس آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس دن اس نے مریم کو نا کلاس میں دیکھا نہیں ہوتا، اور نہ ہی نعمان پیرزادہ کو۔ چھٹی کے ٹائم پہ باہر نکلتی ہے، جب جیسے ہی دیکھتی ہے کہ مریم اس کو بڑے عجیب سے حلیے میں، بکھرے سے حلیے میں نظر آتی ہے، تو اس کے پاس آ کے نا گر جاتی ہے ٹیچر۔ تو یہ نرمین جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی، نرمین یہی لڑکی ہے، سوری اسٹارٹنگ میں نام ہی نہیں بتانا بھول گئی ہوں۔ نرمین یہی لڑکی ہے جو جس پہ کہانی ہے۔ تو نرمین اس کو پکڑتی، کیا ہوا بیٹا آپ کو کیا ہوا، ایسے پکڑتی ہے اس کو، کلاس وہاں پہ لے کے جاتی ہے ٹیچر کے رومس میں۔ ٹیچر ساری چھٹی کی وجہ سے جا چکی ہوتی ہیں، تو اس کو پوچھتی ہے تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تم میرا گھر پاس ہی ہے، میرے ساتھ چلو، پھر تمہیں میں تمہارے گھر بھیج دیتی ہوں۔ کیونکہ اس کے والد نے لینے کہ اس کا گھر بھی کہیں آس پاس ہی نرمین کا کی اس اسٹوڈنٹ کا بھی ہوتا ہے، تو اس کو لے جاتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ وہ کہتی ہے کہ جیسے میں صبح اسکول کے لیے آئی تو راستے میں نعمان پیرزادہ اور اس کے کچھ دوستوں نے نا مجھے جیپ میں اغوا کر لیا اور اپنے پاس لے گئے، وہاں پہ اپنی بنگلے میں رکھا۔ تو میں نے وہاں پہ ابھی کمرے میں تھی، تو مجھے باہر سے نا ان کی آوازیں آئیں، وہ اپنے کسی چاچے سے بات کر رہا تھا، اور چاچا کہہ رہا ہے کہ ہاں جوان خوش ہو۔ تو اپنے چاچے کو کہتا ہے چاچا کے ہوتے ہوئے ایسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ میری عزت سے کھیلنا چاہتے تھے، لیکن نہ ابھی تک وہ اندر نہیں آئے تھے۔ نوکرانی جب کھانا دینے آتی ہے تو میں نوکرانی کو دھکا دے کے باہر آ گئی۔ باہر مجھے نعمان ٹکراتا بھی ہے، لیکن میں اس کو بھی زخمی کر کے بھاگ آئی ہوں، اور میں بڑی مشکل سے اپنی عزت بچا کے آئی ہوں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا۔ اگر اسکول گئی تو وہ دوبارہ بھی یہ حرکت کر سکتا ہے۔ نرمین کو اس چیز کا بہت غصہ آتا ہے کہ یہ اس طرح سے بگڑے ہوئے لڑکے جو ہوتے ہیں نا، ان کا کچھ حل ہونا چاہیے۔ وہ اسکول کے پرنسپل کو اگلے دن شکایت لگا دیتی ہے۔ اسکول کا پرنسپل کہتا ہے کہ آپ ان لڑکوں کو نا نکال دیں، آپ کو پورا اختیار ہے، آپ ان کو نکال سکتی ہیں۔ تو وہ اس کو نکال دیتی ہے۔ پھر اس کو نا سارے ان کے والدین کو بلاتی ہے، ان کو کہتی ہے کہ آپ کے بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نکال رہے ہیں، یہ ادارہ ہے، یہاں پہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، یہاں پہ آپ بچوں کو ایسے آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کے بچوں کو بھیجا گیا۔ اگلے دن اپنی دادی کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اور دادی کہتی ہے دادی دیکھیں میں یہ روز سوکھے ہوئے پراٹھے کھا کے پریشان ہو گئی، آپ کو مجھے چکن مرغا یہ وہ ایسی چیزیں بنانی چاہیے تمہاری۔ دادی کہتی تمہاری فرمائشیں کوئی دن بعد دن بڑھتی نہیں جا رہی، نوکری چھوڑو، ایک تو تم مجھے بڑا تنگ کرتی ہو، شادی کیوں نہیں کرتی ہو۔ کہتی دادی شادی بھی کر لیں گے، آپ مجھے گاڑی لے کے دینا۔ پھر وہ اپنی گاڑی سے ہی تنگ کرتی ہے، اور صبح ناشتہ کر کے گھر سے باہر آتی ہے، تو جا رہی ہوتی ہے تو اس کو راستے میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن اپنی دھیان میں پھر چلنا شروع کر دیتی کہ بس میرا ہو سکتا ہے کہ میرے خواب میں ہو کہ مجھے ایسے لگے کہ میرے کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن چند قدم چل کے جب نا اس کے سامنے نا ایک گاڑی آ کے رکتی ہے پجاروں، جس میں سے نا ایک کوئی 30-35 سال کا مرد نکلتا ہے، جو بڑا خوبصورت اور ہینڈسم ہوتا ہے۔ وہ ایسے باہر آ کے کہتا ہے، تو اس کو روک کے تو کہتی ہے مسٹر یہ کیا طریقہ ہے ایسے گاڑی روکنے کا۔ تو ساتھ ہی نکلتے بڑے غصے والے تاثرات سے اس کو بولتا ہے تو تم ہو مس نرمین احمد۔ تو کہتی ہاں کیوں، آپ کو کیا تکلیف ہے، اور یہ تعارف کا کون سا طریقہ ہے راستے میں گاڑی کھول کے۔ کہتا ہے ہم عمر دراز خان پیرزادہ ہیں، نعمان پیرزادہ کے چچا۔ وہ بڑے مطلب روب میں اپنا تعارف کراتا ہے، کیونکہ وہ ایک کسی پارٹی کا لیڈر بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کے پاس طاقت بھی اور سیاسی شخصیت بھی ہے، اس لیے اپنی نا اس کو ساتھ میں اس کے 3-4 بندے بھی کلاشنکوف لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے وہ ڈرتی کوئی نہیں، گھبراتی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو بس کہتی کہ میں کیا کر سکتی ہوں اگر آپ عمر دراز خان ہیں تو۔ وہ اس کو بڑا حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ یہ بالکل بھی نہیں ڈری کہ میں کس مطلب طاقتور ہوں یہ وہ۔ تو اس کے دیکھتا ہے، کہتا ہے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ نے غالباً بچے کی کسی شرارت پر اس کو اسکول سے نکال دیا ہے، تو ایسی چھوٹی موٹی شرارتیں تو بچے کرتے رہتے ہیں، تو آپ ان کو واپس اسکول میں لے لیں۔
نرمین کو غصہ چڑھ جاتا ہے، کہتی یہ ہمارے اصول کے قوانین کے خلاف ہے، اور آپ کا بیٹا جو بدتمیز ہے نا وہ اتنا برا ہے کہ اس کو رکھا نہیں جا سکتا۔ عمر دراز خان کہتا ہے کہ کافی اصول پسند ہو، تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ پھر وہ اس کے راستے میں جانے لگتی ہے، پھر راستے میں آ جاتا ہے تو آگے سے کہتی یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر عمر دراز خان، اس کی طرف دیکھتی ہے اور وہ اس کو دیکھتا جاتا ہے اور ہنسنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے ویسے تم کافی نڈر خود اعتماد لڑکی ہو اور مجھے ایسی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ تو آگے سے اس کو کہتی ہے بیہیو یور سیلف مسٹر عمر دراز خان، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو پھر اس کو کہتا ہے کہ ایک معمولی سی لڑکی کے لیے پھر پیچھے سے پکار کے کہتا ہے کیوں اپنے آپ کو جہنم میں جھونکنا چاہتی ہو؟ تو وہ آگے سے تو کہتی تم جہنم میں جاؤ، یہ کہہ کے چلی جاتی ہے اور وہ گاڑی میں مسکراتا ہوا نا بیٹھ کے چلا جاتا ہے، کہتا کچھ نہیں ہے۔ وہ تو اس واقعے کو اتنی اہمیت نہیں دیتی، لیکن گھر میں آ کے اپنی دادی کو بتاتی ہے تو دادی پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں ایسے لڑکوں سے کہ یہ بیٹی کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں، آج کے بعد میں تمہیں خود اسکول چھوڑنے جایا کروں گی اور خود لینے آیا کروں گی۔ اور دادی کہتی ہے، دادی تو پہلے اس کو جاب چھوڑنے کو بھی کہتی ہے لیکن وہ مانتی نہیں ہے، کہتی میں گھر بیٹھ کے کیا کروں گی۔ پھر ایسے ہی کرتی ہے دادی، اس کو روز چھوڑنے جاتی ہے، روز لینے جاتی ہے۔ پھر کچھ دن بعد نرمین کو نا کلاس لے رہی ہوتی ہے تو ایک ٹیچر آ کے کہتی ہے کہ آپ کا آفس میں فون آیا ہے۔ نرمین جاتی ہے اور فون اٹھا کے نا کہتی ہے کون؟ تو آگے سے جواب آتا ہے اس کو، ہاں جناب کیا حال چال ہے؟ تو وہ آگے سے پوچھتی کون سا بات کر رہے ہیں؟ تو آگے سے بول عمر دراز خان صاحب، پیر سادہ صاحب ہیں ہم، شاید آپ ہمیں جانتی ہیں۔ تو کہتی جانتی ہوں گی، مجھے بھی نرمین احمد کہتے ہیں اور میں بھی آپ جیسے لوگوں کو نہیں جانتی۔ یہ کہہ کے وہ فون پٹک دیتی ہے اور نیچے رکھ دیتی ہے، لیکن دوبارہ فون بجنا شروع ہو جاتا ہے اور دوبارہ اٹھاتا ہے اور دوبارہ اٹھاتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اسی کا فون ہو سکتا ہے۔ تو اٹھا کے کہتا ہے ویسے آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ میرا فون پٹک سکے، تم تو کافی ہمت والی ہو، لگتا ہے مجھے تمہیں دکھانا ہی پڑے گا کہ میرے میں کتنی ہمت ہے، اور بہت جلد تمہیں دکھاؤں گا کہ ایسی کون سی ہمت ہے۔ تو ہاں دیکھوں گی۔ کہتا تم بہت مہنگا سودا کر رہی ہو اپنی منمانی کا نرمین احمد۔ تو اگر اب تمہارے کے ساتھ اگر کچھ برا ہو تو مجھے کچھ کہنا نہیں۔ تو آگے سے یہ کہہ کے رکھ دیتی ہے فون، میں منتظر رہوں گی مسٹر عمر دراز خان، اور فون غصے میں رکھ دیتی ہے اور ساتھ میں کہتی ہے میری بلا سے جائے جہنم میں۔ اگلے دن نا راستے میں بارش بہت ہوئی ہوتی ہے تو وہ اپنی دادی کو کہتی ہے دادی نہ جائیں، لیکن دادی اس کی زبردستی اس کو اسکول چھوڑنے کے لیے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں واپسی میں بھی آؤں گی۔ کہتی نہیں دادی موسم اچھا نہیں ہے، بارش زیادہ تیز ہو جائے گی تو آپ نہ آنا۔ لیکن اس کی دادی کوئی بات نہیں مانتی اور کہتی ویسے بھی کوئی جنگل نہیں ہے دادی جو آپ اتنا ڈر رہی ہو کہ کوئی مجھے اٹھا کے لے جائے گا۔ اس کی دادی کہتی کہ انسان کو بھیڑیا بننے میں نا ٹائم نہیں لگتا۔ تو آ جاتی ہے دادی، کہتی میرا 10 منٹ انتظار کرنا، نہ میں آئی تو پھر گھر آ جانا۔ تو وہ جب چھٹی ہوتی ہے اپنی دادی کا انتظار کرتی ہے، لیکن دادی اس کی آتی نہیں جب 10 منٹ تک۔ تو کہتی ہے تھوڑی دیر کا تو رستہ ہے، میں خود ہی چلی جاتی ہوں، دادی بھی تو آئیں ہمیں پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ چل کے جا رہی ہوتی ہے تو اتنے دیر میں اس کے پاس سے نا ایک سفید گرولا گزرتی ہے اور وہ گزر کے نا راستے میں جا کے تھوڑی آگے جا کے رک جاتی ہے۔ وہ اس چیز کا کوئی نوٹس نہیں لیتی، چپ کر کے جا رہی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے وہاں سے ایک لڑکا نکلتا ہے، گاڑی چیک کرتا ہے جیسے ان کی کوئی گاڑی خراب ہوتی ہے، پھر پیچھے آ کے اپنی پچھلی سیٹ کھولتا ہے اور وہاں پہ کوئی عورت ہوتی ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس نے برقع پہنا ہوتا ہے اور وہ بڑی تکلیف میں ہوتی ہے۔ تو ان کے پاس سے گزرنے لگتی ہے تو وہ لڑکا اس کو جواب دیتا ہے مس میری مسز کی ذرا طبیعت خراب ہے، ذرا دیکھیں گے، اب میں ذرا گاڑی کا فولٹ تب تک دیکھ لوں۔ تو نرمین جو ہوتی ہے نا بڑے نرم دل کی ہوتی ہے، تو ان کو تکلیف میں دیکھ کے رک جاتی ہے اور اس عورت کو بیٹھ کے نہ دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ کو کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو اتنے میں اس کی گاڑی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھ آتی کیا ہوا ہے۔ تو تب تک نا وہ جو عورت ہوتی ہے وہ اپنا نقاب اٹھاتی ہے اور وہ ایک مرد ہوتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ میں ایک کلوروفارم والا رومال ہوتا ہے جو اس کے منہ پہ رکھتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوتی ہے اور سامنے اس کے صوفے پہ عمر دراز خان بیٹھا ہوتا ہے۔ تو عمر دراز خان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے جس لڑکے نے اس کو اغوا کیا ہوتا ہے نا اس کا نام فصیح ہوتا ہے، اس کو نا کہتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا۔ کہتا ہے سر آج کو ذرا نوازی ہے، جب بھی آپ کہیں میں دوبارہ آپ کے کام آؤں گا۔ کہتا ہے پھر چلو تم جاؤ۔ پھر نرمین جب آنکھیں کھولتی ہے تو اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اس نے مجھے اغوا کر لیا۔ تو وہ ایک دم سے ٹائم دیکھتی ہے گھڑی پہ کہ اس کو 1:30 بجے چھٹی ہوتی ہے۔ کہتی ہوں میں گھر زیادہ سے زیادہ کوئی 1:45 تک چلی جاتی ہوں، دادی تو پریشان ہو گئی ہوں گی کیونکہ اب 3 بج گئے ہوتے ہیں۔ تو ایک دم دادی کا سوچ کے کہتی مجھے کیوں لائے ہو؟ پھر اس کے سامنے بڑی اکڑ کے آ کے کھڑی ہوتی ہے۔ تو وہ پھر اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے، تم بڑی ہمت والی ہو، میرے سامنے کھڑی ہو کہ پھر بھی مجھ سے ایسے بات کر رہی ہو، بس میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہاری ہمت کی تمہیں ذرا داد دینے کے لیے بلاؤں گا۔ ویسے ابھی تو میں تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ خط ایک کاغذ ہے اور اس کے اوپر لکھو کہ تم
جو عثمان پیرزادہ ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو تم دوبارہ اسکول میں ایڈمیشن کروا رہی ہے، کوئی نالائق بچہ نہیں ہے اس کو، ہم نہیں چاہتے ہمارے بھتیجے کا سال ضائع ہو. کہتی میں کبھی نہیں لکھوں گی، یہ غلط ہے، اس جیسے بھیڑیے کو اس جیسی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے. اور تم بھی بالکل اسی طرح کے، وہ اس کو بعد میں اتنی باتیں سنا دیتی ہے کہ تم بھی ایک بھیڑیے قسم کے انسان ہو، اتنی باتیں سناتی ہے. تو کہتا ہمارا اور مجھے جانے دو، میں تمہاری کوئی بات نہیں ماننے والی. کہتا میری بات مان لو، میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا تمہارے، اور اگر نہیں بات مانو گی تو میں کچھ اور بھی تمہارے ساتھ سوچ سکتا ہے. وہ ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے کہ میں بھی تو ایک لڑکی ہوں نا، میں یہ کیوں بھول رہی ہوں کہ میرے سامنے ایک مرد ہے. تو وہ اس کو کہتا ہے تمہارے پاس اس وقت دو راستے ہیں، اپنے اصولوں کی قربانی دو اور عزت کے ساتھ گھر چلی جاؤ، یا پھر عزت لوٹاؤ اور اصولوں کی پوٹری لے کر چلی جاؤ. ہم تمہیں 2 گھنٹے ہیں سوچنے کے لیے. اس کو اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ اس میں اکڑ کس چیز کی ہے. نرمین اس کو کہتی ہے تم میں اکڑ کس چیز کی ہے، اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو تم جیسے بھیڑیے اور انسان، تم درندے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں صرف خدا سے ڈرتی ہوں، تم سے نہیں ڈرتی، وہی میری عزت کی حفاظت کرنے والا ہے. تو عمر کو بہت زیادہ غصہ چڑھ جاتا ہے. کہتا ہے ہم تو تم سے بڑے احترام سے پیش آ رہے تھے، لیکن لگتا ہے تمہیں احترام کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اب بتاتے ہیں ہم ہے کیا. تو ایک دم سے اس کو پاس آتا ہے، اس کو پکڑ کے نا بیڈ پہ پھینک دیتا ہے. تو وہ بیڈ پہ جب گرتی ہے تو اس کو سراہنے کے نیچے پستول نظر آ جاتا ہے. تو وہ پستول پکڑ کے عمر دراز پہ نا تان لیتی ہے. تو میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں گولی چلا دوں. تو آگے سے ہنستا ہے کہ یہ گولی چلانے والی ہے، لیکن وہ سچ میں گولی چلا دیتی ہے، جو گولی اس کو عمر دراز خان کے نا بازو پہ لگتی. گولی جب اس کے بازو پہ مار دیتی ہے تو وہ خود بھی شوق میں چلی جاتی ہے کہ میں نے سچ میں گولی چلا دی. لیکن عمر جو ہوتا ہے نا اس کے پاس آتا ہے اور اس کے ہاتھ سے نا ریوالور کو ٹانگ مارتا ہے، ریوالور گر جاتا ہے، کیونکہ اس کو اس نا گولی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اور اس کے منہ پہ نا تھپڑ مارتا ہے بڑے زور سے، اور تھپڑ مار کے کہتا ہے کہ تم نے میرا خون بہایا ہے، اب اس خون کو تم بہہ رہی ہو نا جو مٹی میں مل رہا ہے، یہ بڑا آلہ ہے، اور تم جیسی بے توقیر لڑکی میرے ہاتھوں اب ضائع ہو جائے گی. کسی دشمن کی گولی سے زخم لگتا تو ہم خوش ہوتے، کہ اس صورت میں بہتے لہو نے ہمارے اندر انتقام کا الاؤ کو مزید روشن کر دینا تھا. لیکن تم ایک معمولی سی لڑکی جو مجھ پر گولی چلاؤ. اب تو یہ ہماری غیرت اور مردانگی کے لیے کھلا چیلنج بن گئے ہیں. آج تک کسی کو بھی عمر دراز خان کی ہستی کو اتنی توہین کرنے کی ہمت نہیں جتنی تو نے ہماری کر دی ہے. اب دیکھنا ہم تمہارے ساتھ وہ کریں گے جو تمہارے ساتھ ہونا چاہیے. جتنا میرے بازوؤں سے خون بہا ہے نا، اتنا ہی اب تم خون کے آنسو بہاؤ گی. تو آگے سے نرمین کہتی ہے تم مجھے تسخیر نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں، میں تمہیں خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گی. مگر عمر دراز خان بڑے آرام سے اپنے بازو سمیٹتا ہے اور کہتا ہے، اور اونچا سا کہکہ لگاتا ہے جس سے وہ ڈر جاتی ہے. وہ تو پرانی بات تھی، وہ دونوں مطالبے تو اب ختم ہو گئے، وہ تو احتراموں میں لپٹے ہوئے انداز تھے. اب صورتحال مختلف ہے. ہم تو انسانیت برت رہے تھے، بہت نرم پڑ گئے تھے. اب کھل کر بتائیں گے کہ عمر دراز خان کس چیز کا نام ہے. تم نے ابھی دنیا دیکھی ہی نہیں. ہم تمہیں عزت اور بے عزتی کا اصل فرق سمجھائیں گے، پوری وضاحتوں کے ساتھ. اس کے بعد وہ اونچی آواز میں آواز دیتا ہے، فصیح اندر آؤ. تو وہ وہی لڑکا ہوتا ہے جس نے اس کو اغوا کیا ہوتا ہے، وہ اندر آتا ہے. جی سر. دیکھو جیپ نکالو اور اس مہمان کو نہایت عزت اور احترام سے ہمارے خاص ٹھکانے پر پہنچا دینا. اور مستانی شاہ کو کہنا کہ اچھی طرح خیال رکھے، ہمیں آج ایک نہایت انتہائی ضروری کام ہے، ہم کل رات کو وہاں پہنچیں گے. اس کے بعد وہ وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ سر آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے بازو سے. کہتا کوئی بات نہیں، ہم کر لیں گے اپنی پٹی، تم اس کو لے جاؤ. وہ جب جانے لگتی ہے کہتی تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو. کہتا اب میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا. وہ پھر اس سے معافی مانگتی ہے کہ میں تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں جو میں نے گولی چلائی. کہتا اب تو سر تمہاری معذرت بھی بیکار ہے، اس لیے اب تم جاؤ. تو اتنے میں وہ فصیح جو ہوتا ہے نا اس کو بے ہوش کر دیتا ہے اور وہاں سے نہ لے جاتا ہے جیپ میں ڈال کے. اس کو جب دوبارہ ہوش آتا ہے تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اور آنکھ کھلتے ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہ پتہ نہیں بڑے عجیب سے لکڑی کے بنے ہوئے گھر میں ہوتی ہے. اور بعد میں وہ جب وہاں کی کھڑکی کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ گھر جو ہوتا ہے نا پہاڑوں کے اوپر ہوتا ہے، جس کے آس پاس صرف جنگل اور جنگل ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. وہاں پہ پھر پانی دیکھتی ہے، پانی پیتی ہے، اور ایک دم سے نا سر کو دیکھتی ہے کہ مجھے کتنے دن ہو گئے ہیں. وہاں پہ ٹائمنگ گھڑی سے پتہ چلتا ہے جس کو 2 دن ہو گئے ہیں بے ہوش ہوئے. تو وہ اتنی پریشان ہو جاتی ہے. 2 دن میری دادی، میری پیاری دادی، اس کو اپنی دادی یاد آتی ہے اور وہ رونا شروع کر دیتی ہے. میری دادی کس سال میں ہوگی، ایک دن میں اسکول سے تھوڑی دیر لیٹ ہو گئی تھی تو دادی اتنی پریشان ہو گئی تھی، اب وہ کیا کریں گی. اتنے میں وہی لڑکا جو ہوتا ہے نا فصیح، جس نے اغوا کیا ہوتا ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے میڈم آپ کیا لیں گی، چائے، کھانا، ناشتہ، جو بھی کریں. یعنی تم وہ رونا شروع کر دیتی ہے اس کو دیکھ کے. کہتا آپ کا رونے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ اپنی ضرورتوں کا بتا دیں، میں شام تک چلا جاؤں گا. پھر مستانی شاہ جو ہے نا وہ آپ کی زبان نہیں سمجھتا اور وہ آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں پوچھ سکے گا. ویسے میں آپ کی ضرورت کی کافی چیزیں لے آیا ہوں اور میں نے رکھ دی ہے، الماری میں پڑی ہوئی ہیں، آپ استعمال کر سکتی ہیں.
تھوڑی دیر میں عمر دراز خان صاحب بھی آ جائیں گے, وہی اب آپ سے بات کریں گے. تو یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے, لیکن وہ ایک دم سے دیکھتی ہے کہ لڑکا بڑا شائستہ سا ہے. اس کو سمجھاتی ہے کہ تم مجھے یہاں سے نکال نہیں سکتے, اتنا نہیں میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. کہتی تم نے ایک سیدھے سادے اچھے سے نوجوان لگتے ہو, پھر تم کیوں اس عمر دراز خان کا ساتھ دے رہے ہو غلط کام میں. کہتا میں اپنی 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں, باپ میرا ایک حادثے میں معذور ہو چکا ہے اور ماں ہے میرے پاس. میرے بہنوں نے مجھے بڑی مشکل سے پڑھایا لکھایا, میں نے پڑھا لکھا ہوں لیکن مجھے کہیں جاب میں نہیں ملی. اس طرح میں دھکے کھاتے کھاتے عمر دراز خان کے ساتھ پہنچ گیا. اب انہوں نے میری اتنی مدد کی ہے کہ میری 4 بہنوں کی شادی ہو چکی ہے اور ایک کی ہونے والی ہے اور دوسری چھٹی اب پڑھ رہی ہے, تو میں کیسے ان کے ساتھ غداری کر سکتا ہوں. سوری, میں آپ کی کبھی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا, لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ یہاں پہ اس حال میں ہیں. وہ یہاں پہ کسی کو لاتے نہیں ہیں, بہت کم اپنے دشمنوں کو لے کے آتے ہیں, لیکن اب آپ آ گئی ہیں تو آپ کو یہیں رہنا پڑے گا, اور کب تک یہ میں نہیں جانتا. پھر اس کو باتھ روم کا راستہ دکھاتا اور چلا جاتا ہے. وہ باتھ روم میں جاتی ہے, نہاتی ہے, روتی ہے, بہت زیادہ روتی ہے, دادی کو یاد کرتی ہے اور کہتی میں کیا کروں اب. پھر کپڑے چینج کر کے باہر آتی ہے تو اس کو وہ پیغام دیتا ہے کہ جی پیرزادہ صاحب آپ کا کھانے کے ٹیبل پہ انتظار کرتی ہیں. اس کو بہت غصہ چڑھتا ہے کہ میں اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی, لیکن ایک دم سے اس کو یاد آتا ہے کہ اس نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے, تو وہ پریشانی میں آتی ہے اور کھانا دیکھتی ہے تو چپ کر کے کھائی. کہتا ہے بیٹھو کھانا کھاؤ. بڑے آرام سے اس سے بات کر رہا تھا پیرزادہ, تو ایک دم سے, اور پھر وہ فصیح کو کہتا ہے فصیح تم نکل جاؤ, ان سے پوچھ لینی تھی ان کی ضروریات. بہرحال قیدیوں کی ضروریات تو پوری ہم کر سکتے ہیں. اب ایسے ہی جب تنہائی میں رہیں گی نا, پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کسی کے ساتھ پنگا لینا ہوتا کیا ہے. پھر وہ چپ کر کے کھانا کھاتی, کھا کے کھانا نا ایک دم سے پھر اس کو اپنی دادی یاد آ جاتی ہے, رونا شروع کر دیتی ہے اور اس سے پوچھتی تمہارا کیا پروگرام ہے عمر دراز خان. بالآخر اس نے 2 ٹوک بات کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد کر ہی لیا. اس نے شوری کوشش کی اپنے لہجے میں کسی قسم کا جھول پیدا نہیں ہونے دیا. میں تمہیں بتا چکی ہوں, میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا, مجھے میرے گھر جانے دو, تمہارا کام کرنا میرے بس کی بات نہیں. وہ آگے سے بڑے آرام سے بولتا اب تم وہ معاملہ رہا ہی نہیں, تم یہیں رہو گی اب. تو کہتی کیوں. کہتی بس تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے نا, مجھے اتنی باتیں سنائی, مجھے پتہ نہیں کیا کیا باتیں سنا دی, بھیڑیا پتہ نہیں غدار, یہ کیا کیا باتیں سنا دی, اور ساتھ میں میرا ٹیلی فون پٹکا, اتنے چیلنجنگ انداز میں میرے سامنے کھڑی ہوگی, تو تمہیں تھوڑا خراج تو دینا چاہیے نا. اب یہیں رہو, میں تمہیں کبھی کچھ نہیں کہوں گا, تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا, لیکن تمہیں اب یہیں رہو گی اور یہیں رہنا پڑے گا. میں دیکھتا ہوں کیسے رہتی ہو اکیلی یہاں پہ. تو کہتی میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی. کہتا اچھا بھاگنا چاہتی ہو, چلو میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں, تمہیں آج کے دن اور کل کا دن بھی پورا ملتا ہے, تم بھاگ جاؤ. اگر تم بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تو ٹھیک, لیکن اگر دوبارہ پکڑی گئی تو پھر یہیں پہ پھنس جاؤ گی. پھر وہ اپنے اسی ملازم کو مستانی شاہ کو بلاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے, وہ ایک بڑا اول جلول سے فقیرانہ قسم کے حلیے کا ہوتا ہے, جس کی بولی بھی اس کو سمجھ نہیں آتی. تو کہتا ہے اس کو اپنی زبان میں سمجھا دیتا ہے کہ یہ جو بھی کرے اس کو کچھ نہیں کہنا, اور چلا جاتا ہے. کہتا میں اب جا رہا ہوں ڈرائنگ روم میں, تم نے جو کرنا ہے کرو, تمہارے پاس کھلا کل شام تک کے لیے ٹائم ہے. اچھا ٹھیک ہے میری مرضی, میں جب مرضی یہاں سے نکلوں. کہتا تمہیں کوئی بھی نہیں روکے گا, جاؤ بھاگ جاؤ. وہ یہ کہہ کے نا اس کو چیلنج کر کے چلا جاتا ہے. وہ ایسے دیکھتی ہے ٹھیک ہے میں صبح کو نکلوں گی, مجھے اس وقت وہ کیونکہ رات ہو رہی ہوتی ہے, شام ہونی شروع ہو گئی تھی, تو کہتی ڈر جاتی ہے کہ میں شام کو نہیں نکلوں. لیکن وہ جیسے جاتا ہے نا, اس کے جانے کے 10 سے 15 منٹ بعد نا نکل جاتی ہے. اس گھر سے باہر نکلتی, باہر دیکھتی ہے وہ بہت بڑا گھر ہوتا ہے, باغات ہوتے ہیں اور ساتھ میں پھاٹک ہوتا ہے دور تک. وہ بھاگ کے جاتی ہے, پھاٹک سے باہر جاتی ہے, لیکن آگے جاتی ہے تو صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے ہیں, کچھ اوپر کو کچھ نیچے کا. اس کو سمجھ نہیں آتی میں کروں کیا, نیچے کو جاؤں کہ اوپر کو جاؤں. تو پھر وہ آرام سے نا نیچے اترنا شروع کر دیتی ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد اس کے ایک سامنے سانپ نظر آ جاتا ہے جس سے وہ ڈر جاتی ہے. اور جہاں پہ نیچے کو اترتی ہوتی ہے وہاں پہ اس کو سامنے چیتا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کو سمجھ نہیں آتی یہ تو بڑا خطرناک قسم کا جنگل ہے, اور نا وہ ڈر سے اس کا پاؤں بھی پھسل جاتا ہے, ڈر سے وہ گر جاتی ہے. اور گرنے سے پہلے بے ہوش ہونے سے پہلے صرف وہ گولی چلنے کی آواز سن سکتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے. جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ اگلا دن ہوتا ہے اور وہ صحیح سلامت ہوتی ہے اور اسی گھر میں ہوتی ہے, اسی لکڑی کے بنے ہوئے گھر میں. تو عمر دراز جو ہوتا ہے نا بڑے آرام سے اور بڑے پیار سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو نرمین, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. وہ اس کو اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے نا, اس کے سر پہ پٹیاں رکھ رہا ہوتا ہے. تو کہتا میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا جاتے ہوئے, لیکن میں تمہارے پیچھے آ گیا تھا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہوگی, مجھے پتا تھا تم یہاں سے نکل نہیں سکتی. تو میں وہیں تھا, میں نے ایک چیتے کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس کو گولی مار دی, اور سانپ, اور تم نیچے جھاڑیوں میں گر گئی تھی, میں نے تمہیں بچا لیا اور یہاں پہ لے آیا. وہ بھی تھوڑی ہوش میں نہیں ہوتی, لیکن روئی جا رہی ہوتی ہے کہ میں اتنی خطرناک جگہ پہ کیسے چلی, میں یہاں سے نکل ہی نہیں سکتی. وہ دوبارہ بھی ہوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو بخار ہو گیا تھا اسی وجہ سے.
مردراز خان جو ہوتا ہے نا اس کا بہت خیال رکھتا ہے اور اس کو نا یہاں پہ پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور اب کہانی آگے 3 ماہ بعد. تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس سے آگے کہانی نیکسٹ پارٹ میں سنائیں گے. اوکے ٹیک کیئر, اللہ حافظ. اینڈ اگر کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر بھی کریں.